يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی قولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان یہ رہے گا کہ موبائل، سیل فون پر ہم جو بات کرتے ہیں یا فون پر جو بات کرتے ہیں اس بات چیت کے آداب. ظاہر ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے. ہر انسان کے پاس یہ آلہ موجود ہے اور ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے، بلکہ غریب اور مانگنے والوں کے ہاتھ میں بھی نظر آتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو نعمت بنائے. نعمت کا غلط استعمال اس کو زحمت بنا دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم ذرا تصور کریں، پہلے زمانے میں فون کرنے کے لیے کتنے مسائل ہوتے تھے. انتقال اگر کسی کا ہوا تو خبریں پہنچانا کتنا مشکل ہوتا تھا. آج ادھر دنیا کے کسی ملک میں انتقال ہوا، چند منٹوں میں پوری دنیا میں آگ کی طرح وہ خبریں پھیل جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑھنے کی ہوتی ہیں. اچھا، موبائل اور سیل فون کے تعلق سے جو ہدایات ہے اس کو ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری مجلس ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ بات چیت کرنے کے، کالنگ کے آداب. ورنہ جو دوسرے اس کے اپلیکیشن سے ہیں اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو بے احتیاطیاں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم نے الگ سے وضاحت کر دی. ہمارا ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا کے استعمال کا جائز اور مفید طریقہ، اور اس کے تعلق سے دو ہمارے ویڈیو آسان دین چینل پر موجود ہے. ہمارا جو آج کا اصل عنوان ہے، جس موضوع پر اصل بات کرنی ہے، وہ یہ کالنگ کے آداب، بات چیت کے آداب. شریعت نے ہمیں ہر چیز کے آداب بتائے. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی بات کرو. اور حدیث پاک میں بتایا گیا اور اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو. تو بہرحال اس وقت جو ہمارا عنوان ہے وہ کالنگ کے آداب ہے. اچھا، ایک بات اور عرض کی جائے موبائل کے تعلق سے. یہ بات بندے نے موبائل کے میسج پر، غالباً واٹس ایپ کے میسج ہی پر یہ بات پڑھی تھی اور بڑی اچھی لگی تھی. اس میں ایک اور وضاحت عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کسی عالم صاحب نے کسی واعظ میں واٹس ایپ پر آنے والے میسج کے تعلق سے کوئی پیغام دیا تو لوگ بولنے لگے یہ مولانا تو واٹس ایپ کی بات کرتے ہیں. تو بھائی واٹس ایپ کوئی شجر ممنوعہ تھوڑی ہے، کوئی حرام چیز تھوڑی ہے کہ وہاں کی وہ بات بولتے ہیں. مان لیجئے واٹس ایپ کے میسج میں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت آ گئی یا اس کی تشریح آ گئی یا اس کی تفسیر آ گئی تو کیا اس کو ختم کر دیں گے؟ نعوذ باللہ. تو واٹس ایپ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے کہ اس میں آنے والی بات کو بیان میں بول ہی نہیں سکتے. اچھی بات ہے جہاں سے اچھی بات مل جائے، اگر اچھی بات ہے، اچھا پیغام ہے، اس کو لینے کی ضرورت. تو بہرحال اس وضاحت کے بعد ایک بات جو اس عاجز نے واٹس ایپ پر غالباً پڑھی تھی کہ مقصد کو یاد رکھنا، جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کو کبھی نہیں بھولنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ بات یہاں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ موبائل کو جس نے بنایا ہے، اس کا جو موجد ہے، اس کا بنانے والا، اس کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ کالنگ. تو یہ موبائل بے جان ہونے کے باوجود اپنے مقصد اصلی کو ایک نمبر پر رکھتا ہے. آپ کوئی بھی اپلیکیشن کھول کر بیٹھو، آپ واٹس ایپ کھول کر بیٹھو، فیس بک کھول کر بیٹھو، کچھ بھی آپ کا کام چل رہا ہے، اگر کال آ گیا تو مقصد اصلی موبائل فراموش نہیں کرے گا، پہلے نمبر پر کال آ جائے. وہ اپنے مقصد اصلی کو نہیں بھولا ہے. تو یہاں سے ہمیں مورال، عبرت اور سبق یہ ملتی ہے کہ اے بندے مومن، تجھے بھی اپنے مقصد اصلی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. تو دنیا کے جس کام میں، جس جمیلے میں، جس کاروبار میں، زراعت ہو، تجارت ہو، جہاں بھی ہو، لیکن حکم ربی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پیغام یہاں سے ملتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے. اب بولے واٹس ایپ پر آئے گی، اس کو چھوڑ دو.
اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اب ہم اپنے اصلی ٹاپک کو شروع کرنے جا رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے لیکن پیغام اہم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کبھی کبھار بات بڑی بھی ہو جاتی ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم نے 15 باتیں جمع کی ہے، موبائل پر بات کرنے کے 15 آداب. لوگ جس میں بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھار بدتمیزی ہوتی ہے، مینرز اور آداب اور اخلاق کے خلاف طریقے ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے. سب سے پہلے نمبر پر، جب ہم موبائل خرید رہے ہیں تو ایک مسئلہ رہتا ہے کون سا پیس لیں، سیمسنگ لیں، فلاں لیں، ڈھکا لیں، ایپل لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں موبائل خرید کیوں رہا ہوں، میری اس سے کیا ضرورت وابستہ ہے، پرپس کیا ہے، اس کے خریدنے کا پرپس اور بنیاد کیا ہے، میں کیوں خرید رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اسراف اور فضول خرچی کر رہا ہوں، اور ایسا موبائل تو نہیں لے رہا ہوں جس کی بنیاد پر اللہ کا حق اور بندوں کا حق ضائع ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ضیاع ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، میں لہو الحدیث تو نہیں خرید رہا ہوں جو اللہ اور شریعت اور سنت سے مجھے دور کر دے. میرا پرپس کیا ہے، میں اس کو صحیح استعمال کروں، مجھے دین اور دنیا کا فائدہ کون سا موبائل دے گا، وہ مجھے خریدنا ہے. تو پہلے پرپس طے کریں، میری ضرورت کیا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہو گئی، اب ہم کال کے آداب کو شروع کرتے ہیں. اب خرید لیا تو اب کال میں سب سے پہلے اگر ہم کسی کو کال کر رہے ہیں تو مناسب وقت کا انتخاب کریں. کس وقت مجھے کال کرنا ہے، اس میں ایریا وائز اور کنٹری وائز بھی ہوگا. ابھی انڈیا میں رات چل رہی ہے تو امریکہ میں دن چل رہا ہے، دن رات کا بھی فرق ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے فرق رہتا ہے. بعض علاقے والے 6 بجے 7 بجے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، 3-4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں شہروں میں 2-2 بجے تک بھی لوگ جو ہے وہ جاگتے ہیں. تو جس کو کال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ان کو کوئی کام میں تو نہیں ہوگا. نماز کا وقت ہے، لوگ نماز کے وقت کال کر دیں، وہ بندہ رنگ ٹون بند کرنا، سوئچ آف کرنا یا فلائٹ موڈ پر کرنا بھول گیا، اب سب کی نماز خراب ہو رہی ہے. ذریعہ تو ہم بنے نا، ہم نے کال کیا. مغرب کا وقت ہے، سب کو پتا ہے کہ مغرب کی نماز ایک ساتھ سب جگہ ہو رہی. بہت ساری مسجدوں میں دیکھا مغرب کے وقت لوگوں کی نماز میں کال آ رہی. کون کال کر رہا ہے بھائی، اب تو نماز کا وقت ہے، سب کو پتا ہے. تو بہرحال دوسری بات، دوسرا ادب کہ وقت کا تعین، کس وقت مجھے کس کو کال کرنا ہے اس کی فکر کریں. تیسری بات، جب ہم نے کسی کا نمبر کال کرنے کے لیے اس کو کلک کیا تو نمبر ایک مرتبہ ری چیک کر لیں کہ رانگ نمبر تو نہیں. کبھی ایک نام کے زبیر بھائی 10 میرے پاس ہے، میری لسٹ میں 10 زبیر بھائی، اب کون سے زبیر بھائی کو لگانا ہے وہ چیک کر لیں. ایک مرتبہ آخری کلک کرنے سے پہلے زبیر بھائی نکالیں، دھیان میں کوئی دوسرے زبیر بھائی آ گئے تو اس لیے ری چیک کر لیں. نمبر 4، کال کرنے کے بعد اگر کال ریسیو نہیں ہوا تو کتنی مرتبہ کال لگانا. بعض لوگ 20 کال کرتے رہتے، دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کام میں ہوگا، نہیں اٹھا رہا ہے تو کوئی پرابلم میں ہوگا، فون سے دور ہوگا، 10-20 کال لگا دیں. ادب یہ ہے، شریعت کی روشنی میں اصول یہ ہے کہ دروازہ اگر کوئی 3 مرتبہ نوک کرے اور کھٹکھٹائے اور اندر سے دروازہ نہ کھلے تو چلا جائے، پھر نہ کھٹکھٹائے. تو اس سے یہ ادب نکلا کہ 3 مرتبہ لاسٹ میں آخری میں آخری 3 مرتبہ کال کرے، اگر ریسیو نہ ہو تو پھر کال نہ کرے. سمجھ جائے وہ نماز میں ہوگا، بیزی ہوگا، کال پہ کال لگائے جا رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف. 3 مرتبہ بس لگائے. 4 باتیں ہو گئی. نمبر 5، اگر ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے تو ہیلو کے بجائے اپنی بات کی شروعات السلام علیکم سلام سے کریں، سلام سے اپنی بات کو شروع کریں. اور اگر پتا ہے کہ غیر مسلم ہے تو اس کے نمسکار یا نمستے بولنے کے بجائے ہم پہلے آداب بول دیں، بھائی جان آداب، کیسے ہو، اچھے ہو، تو وہ بھی سامنے سے آداب بول دے گا. تو سلام نہ کریں اور اس کے بجائے جو ہے ہم آداب وغیرہ بول دیں. اس کا ہمارا مستقل ویڈیو ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. اگر وہ سلام کر دے، ہمیں سلام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ کر دے السلام علیکم تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا ایک ویڈیو اس تعلق سے موجود ہے. تو 5 باتیں ہو گئی. نمبر 6، اگر ہم جس کو کال کر رہے ہیں وہ
بیزی آدمی ہے، پتہ ہے بہت مشغول آدمی ہے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا کوئی اور فیلڈ میں مشغول رہتے ہیں، تو ایک ادب بڑوں نے یہ بتایا کہ پہلے ان کو میسج کر لے، کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، ایمرجنسی ہے یا فلاں کام ہے، پہلے میسج سے کال کی اجازت لے لے اگر بہت مشغول آدمی ہو تو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بہت مشغول آدمی کو ضرورت کے موقع پر کال لگا لیا تو لگاتے ہی پوری کہانی، پوری پکچر شروع نہ کر دے، بلکہ پوچھ لے کہ میں حضرت آپ سے 5 منٹ بات کر سکتا ہوں، 2 منٹ بات کر سکتا ہوں، جتنی منٹ بولیے پھر اتنی منٹ، یعنی کہ 5 منٹ بول کر 50 منٹ ان کی کھینچ رہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے، ہم بات کو لمباتے جا رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو مشغول آدمی ہے تو کال کے بعد پوچھ لیں آپ بیزی تو نہیں ہیں، میں 5 منٹ آپ سے بات کر سکتا ہوں، اجازت لے لیں. یہ آداب ہے. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. تو آداب سیکھنا ہے. الدین کلہ ادب، دین سراپا، پورا کے پورا دین ادب ہے. تو یہ موبائل کی بات چیت کے آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. 6 بات ہو گئی. 7ویں بات بڑی اہم ہے کہ اگر ہم نے کال کیا ہے تو سلام کے بعد ہم اپنا سب سے پہلے تعارف کرا دیں کہ کون بات کر رہا ہے. پہلے جو ہے وہ تعارف کرا دیں. اب اس تعارف میں اس بات کا خیال رکھیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ لا تقل انا انا، اپنا ایسا تعارف کرا دے جس سے ہم متعارف ہو جائیں. میں بول رہا ہوں، بھائی کون میں بول رہا ہے؟ ہر انسان جو بھی بولے گا وہ میں بولے گا تو بکری ہو جائے گا. نام بتائیں اور نام بھی پورا بتائیں جس سے زبیر بھائی بول رہا ہوں. ارے بھائی زبیر بھائی دنیا میں ہزاروں، کون سے زبیر بھائی بول رہے؟ ایسا تعارف کرا دیں کہ وہ سمجھ جائے. اچھا، یہ تعارف پوچھے گا کون؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کال کسی نے کسی کو لگایا اور سامنے والے کو پوچھ رہا ہے آپ کون بول رہے ہیں، تو اس کو یہی جواب دینا پڑے گا آپ نے جس کو کال کیا ہے وہ بول رہا ہوں. کال کرنے والا نہیں پوچھے گا آپ کون بول رہے ہیں، جس کو کال کیا گیا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کون. ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ نمبر سیو نہ ہو، محفوظ نہ ہو، تو وہ پوچھے گا. اور جب وہ پوچھے تو ایسا تعارف کرائے ان شارٹ اور مختصر کہ وہ سمجھ جائے کہ میں کون بول رہا ہوں. زبیر بھائی فلاں بول رہا ہوں، زبیر بھائی جو ہے میں کاٹھیاواڑ سے بول رہا ہوں. اس طرح پوری بات بتا دے تاکہ سمجھ میں آ جائے کون سے زبیر بھائی بول رہے. میں بول رہا ہوں. پہچانا؟ ارے پہچانا نہیں، کیسی بات کرتے ہو، کیوں نہیں پہچانا؟ ارے بھائی کیوں اس طرح بات کو لمبا رہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں گیس کرو کون بول رہا ہوں. ارے کہاں گیس، لوگ مشغول ہیں ضرورت میں، وہ سامنے والا کس چیز میں مشغول ہوگا اب ہم اس کو پریشان کرے، چل اندازہ لگا، بتا نہیں، ارے یار پہچانا نہیں، یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں پہچانا؟ تو وہ کسی کام میں مشغول ہوگا، بہت ایمرجنسی میں لگا ہوا ہوگا، ابھی ہمیں دکھ تو نہیں رہا ہے اور اب ہم اس کی دماغ کی نس کھینچ رہے، نہیں تو مجھے پہچان، نہیں بولوں گا. خیر، تو یہ آداب میں سے. تو میں نہ کرے، ایسا تعارف کرا دے کہ سامنے والا پہچان لے. اور کون پوچھے گا تعارف اور کون بتائے گا وہ بھی یاد رکھیں. کال کرنے والا سامنے والے کو نہ پوچھے کہ آپ کون بول رہے، ورنہ وہ یہی جواب دے گا آپ نے جس کو کال کیا وہ بول رہا ہوں. وہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے کال کیا ہے، بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کون بول رہے ہیں، تو وہاں تعارف ہوگا. نمبر 8، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کال بہت زیادہ لمبی بات نہ کرے، مختصر. ابھی جیو آ گیا، فلاں آ گیا تو کال فری ہو گیا. بھائی کال فری ہے، وقت فری نہیں ہے. الوقت هو الحیات، الوقت اثمن من الذهب. یہ سونے اور زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، زندگی کی ایک گھڑی قیمتی ہے. کبھی کبھار اتنا وضاحتی بات اور تمہیدی بات، ابتدائی بات اتنی لمبی کرتے ہیں کہ مقصد کال اس میں چھپ جاتا ہے کہ بھائی ان کا پرپس آف کال کیا ہے، یہ کیا بولنا چاہتے ہیں، انہوں نے کال کیا کیوں ہے. کیسے ہو، اچھے ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا، کیا بنا تھا، موسم کیسا ہے، فلاں کیا ہے، بھابھی کیا کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اندر آخر میں آ کر کے کل میں نہیں آؤں. ارے بھائی مقصد کو جلدی پیش کرو. وہ انتظار میں کہ انہوں نے مجھے اصل پرپس کیا ہے، کال کی اصل بنیاد کیا ہے، اتنی لمبی بات اور اس میں مقصد چھپا دیتے ہیں تو وہ مقصد کلیئر نہیں ہو پاتا ہے. تو جلدی سے مقصد کی طرف آ جاؤ کہ آپ نے کال کیا کیوں ہے، وہ اصل بات جلدی سے پیش کرو، تمہید کو زیادہ لمبا مت کرو. اسی طرح اس میں ایک ادب
یہ بھی ایڈ کر لیا جائے کہ اگر کال پر نامحرم عورت کو بات کرنی پڑ جائے تو عورت کو چاہیے مجبوری میں، ایک تو کرے نہیں، مجبوری ہو تو شارٹ بات کریں اور زیادہ لمبی نہ کریں، مرد ہو تو بھی، لیکن عورت ہو تو اور زیادہ، مرد عورت کی بات ہو رہی ہے، نامحرم ہے تو اور زیادہ شارٹ کریں۔ اور عورت کو چاہیے کہ فلا تخضعن بالقول، آواز میں لچک نہ پیدا کرے، کڑک بات، ایسی کڑک بھی نہیں کہ بدتمیزی اور بد اخلاقی۔ جی فرمائیے کون بول رہے؟ تو آواز میں لوچ اور لچک نہ رکھے، جیسے آج کل ہر جگہ پر عورتوں کی آواز لگا دی جاتی ہے، کرپیا کریے دھیان آپ شو گاڑی نمبر۔ اب بھائی یہاں عورتیہ کی آواز لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کی آواز بھی لگا سکتے تھے۔ تو بہرحال اگر عورت بات چیت کر رہی ہے تو شارٹ کریں اور لچک آواز میں نہ رکھیں۔ اسی طرح اس میں ایک اور ادب ملا لیں کہ کبھی کبھار بات چیت چلتی ہے اور طرفین، دونوں طرف والے اس کنفیوژن اور کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ کال پہلے کون رکھے گا۔ بات چلتے رہتی دونوں ہمت نہیں کرتے ہیں، اچھا دعا میں یاد رکھ کر اشارہ دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اب رکھ، تھک گیا ہوں میں، لیکن رکھ نہیں پاتے۔ تو کال رکھنا کس کو ہے، یہ فیصلہ کال کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ ابھی اگرچہ فری کالنگ آ گئی ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ کال کرنے والے کو پیسہ لگتا تھا، تو پیسہ چونکہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ بات اینڈ کب کرنی ہے، اختتام کلام کا کب کرنا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ اب دونوں پریشان ہیں، دونوں دعا میں یاد رکھنا کر کے 2-5 منٹ اور کھینچ ڈالتے۔ تو یہ فیصلہ، ادب یہ ہے کہ جس نے کال کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ کال کو کب ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اگلی بات نمبر 9، والیوم جو ہے بات چیت کا وہ درمیانے ہو۔ بعض لوگ اتنا زور سے فون پر بات کر رہے ہیں کہ پوری بلڈنگ کو، پورے محلے کو، پورے راستے کو سنا رہے ہیں، سامنے والے کو آواز پہنچ جائے اتنا کافی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کی آواز نہیں آتی ہے تو یہ بھی چلانا شروع کر دیتا ہے، بھائی اس کو نہیں آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی ہے، اس کو تو آ رہی ہے، آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والیوم جو ہے وہ درمیانہ۔ اسی طرح نمبر 10، بات کرنے کی تمیز اور آداب، خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلا جملہ انتہائی تہذیب اور شائستگی والا، ادب والا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں بول، ہاں بول بول بول، ارے بھائی کیا بول بول کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، تو پہلا جملہ انتہائی مہذب اور ڈسپلین والا ہونا چاہیے۔ جی فرمائیے، اور کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ اب سلام کے بعد جی بول، اتنا سر چڑھا کر بولتے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے چل رکھ، بول نہیں بولنا چاہ رہے رکھ دے۔ تو ادب، پہلا جملہ جو ہے وہ انتہائی ادب والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 10، نمبر 11، رنگ ٹون سب سے پہلے تو سادی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ گانے والی رکھ دیتے ہیں، سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اگر بچ جائے نماز میں رنگ ٹون تو اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے، ہمارا مستقل ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں اس کے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک ہاتھ سے بند کر سکتے ہیں، تفصیلات آپ وہاں سن لیں۔ نمبر 12، بات چیت کے ادب میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ اس بات کو ریکارڈ کرنا جاسوسی ہے۔ اگر ریکارڈ کرنا ہے تو سامنے والے کی پرمیشن، میں آپ کی بات ریکارڈ کروں گا، یہ اجازت، یہ پرمیشن ضروری ہے، ورنہ جاسوسی کا گناہ ہوگا۔ آج تو ایک گناہ ریکارڈ کرنے کا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑا گناہ اس ریکارڈ کردہ بات کو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے یوٹیوب پر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ میری فلاں حضرت سے بات ہوئی سنو۔ تو بھائی حضرت کو اس وقت بتانا پڑے گا کہ حضرت میں آپ کی بات کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور یہ آگے نشر بھی ہوگی، آپ کی اجازت ہے، اس کے بعد ریکارڈ کریں۔ اگر بلا اجازت کسی کا کال ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ راز کی بات کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ جاسوسی ہو۔ تو یہ 12 باتیں ہو گئی۔ 13، نمبر 13، بعض مرتبہ گھر کی ضرورتیں ہوتی ہے تو اگر کسی مرد سے وہ کام ہے تو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو ذرا بات کر لے، اس کو بلانا ہے، استری والے، کپڑے والے کو بلانا ہے، الیکٹریشین کو بلانا ہے، کارپینٹر کو بلانا ہے، تو وہ بیویوں کو کہہ دیتے ہیں۔ بھائی جب گھر میں مرد موجود ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس طرح کی کال وغیرہ وہ بات کریں۔ نمبر 14، سیکنڈ لاسٹ،
کہ جب ہم کال کریں تو پہلے اطمینان کر لیں کہ جس کو میں نے کال کیا ہے، جس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہی فون پر ہے یا نہیں، پہلے اطمینان کر لیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے فون میں اپنی وائف کا نمبر سیو کیا ہے جانو کے نام سے، اب وہ جانو کو کال کیا، ہائی ڈارلنگ آئی لو یو، اور کال پر جو ہے وہ اس کی اماں بات کر رہے ہیں، جانو جو ہے وہ باتھ روم میں ہے، نماز میں مشغول ہے، تو فون آیا تو دوسرے نے اٹھا لیا، اب وہ اماں کو اور بہن کو جانو جانو کر رہا ہے۔ تو پہلے کال کرنے کے بعد اگر اس طرح کے جملے بولنے ہیں، خصوصاً اگر بیوی سے بات کر رہے ہیں، تو اطمینان کر لیں کہ جس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہی ہے، یا بہن ہے یا امی ہے یا کسی اور نے کال اٹھایا ہے۔ کبھی بچی اٹھا لیں اور اس کو بولتے ہیں، پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے اطمینان کر لیں کہ جن کو کال لگایا وہی جانو بول رہی ہے یا کوئی اور بانو بول رہی ہے، اس کا تعین کر لیں۔ یہ آداب 15 ادب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جو اس عاجز کے نزدیک بڑے اہم ہیں، چونکہ آج موبائل ہر ایک کی ضرورت ہے، کالنگ کا عام رواج ہے، تو ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔